नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद दांतों की सेहत और सफाई और इससे मुतालिक बीमारियों के हवाले से शऊर बेदार करना और एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए दांतों की देखभाल की अहमियत को उजागर करना है। दुनिया भर के ममालिक में इस दिन दांतों की सेहत और सफाई के हवाले से आगाही दी जाती है और पाकिस्तान भी इन ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। इंसानी सेहत में साफ सुथरे और अच्छे दांतों का किरदार क्या हो सकता है और दांतों की सफाई के तरीक़ेकार को मज़ीद कैसे बेहतर तौर पर अपनाया जा सकता है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर हारिस। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। पहले तो इस दिन की अहमियत और इसके साथ ये बताइए कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में हेल्थ अवेयरनेस कितनी है दांतों के बारे में? दांतों के हवाले से बहुत कमी है। हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। लोगों को उनके ओरल हेल्थ स्टेटस का नहीं पता। लोग डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब उनके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जबकि WHO अभी काम कर रही है प्रिवेंशन पे। अभी जो नई गाइडलाइंस आए हैं उसके मुताबिक आपको डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट्स करने हैं, ठीक है, बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़। तो मोर केयर देन क्योर, जैसे कि है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आपको ओरल हेल्थ स्टेटस पता होगा, अभी बहुत सी डिवाइसेस आ गई हैं जिससे डॉक्टर आपके हाथ से पता चला लेता है कि आपके ऊपर के दांत में प्रॉब्लम है या नीचे के दांत में प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे एक मेंटोर, मेरे टीचर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब एक बात कहते हैं कि अभी हमारे पास वक्त है, अकल नहीं है। जल्द ही अकल आ जाएगी, वक्त नहीं रहेगा। तो अभी अकल है, हम अपने चेकअप्स करवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे दांतों में। और जैसे हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि रेगुलर विजिट ज़रूरी हैं डेंटिस्ट के पास। ये बताइए कि कितने अरसे बाद विजिट होना चाहिए? एक रेगुलर जो है नॉर्मल जो इंसान है उसके लिए कितना ज़रूरी है कि कितने अरसे बाद विजिट करे वो डॉक्टर? लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि 6 मंथ्स के बाद आप अपना चेकअप करवा लें, ठीक है। लेकिन लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ डेंटिस्ट की अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि उनको चाहिए कि हर 3 मंथ्स के बाद अपने क्लिनिक्स, अपने प्रैक्टिसेस, अपने हॉस्पिटल्स में ऐसी कैंप्स रखें कि लोगों का आसान हो आना क्लिनिक में। क्योंकि एक खौफ है पाकिस्तानी पॉपुलेशन उनमें, एक दांतों के हवाले से वैसे ही वर्ल्ड वाइड मशहूर है कि ये बहुत महंगा इलाज है। तो जब हम ये अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे कि ऐसे फ्री कैंप्स होंगे कि लोग रेगुलर विजिट्स करेंगे डेंटिस्ट के पास बिला खौफ कि उनको कुछ पे करना पड़ेगा। सिर्फ जब उनको पता चल जाए कि आपके दांत में कीड़ा लगने वाला है तो दे कैन बेटर केयर फॉर देयर टूथ ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये वजाहत कीजिए कि खुराक जो कुछ खाई जाती है उनमें से वो चीज़ें जो खाने के दौरान दांतों को नुकसान दें और कुछ ऐसी खुराक जो स्टमक में होते हुए भी मसूड़ों के फूलने की वजह बने या दांतों को कमज़ोर करने की वजह बने, वो खुराक आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। नॉर्मली जो मीठी चीज़ें होती हैं वो दांतों में फंसी रह जाती हैं अक्सर, या वो चीज़ें जो जैसे कि गोश्त है, ठीक है, वो दांतों में फंस जाते हैं और उसका ज़्यादा अर्से तक दांत में फंसा रह जाना वो प्रॉब्लम कॉज कर देता है। बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है कि वो उसको खा के ऐसे चीज़ें एक्सक्रीट करें। और ये जो कहा जाता है कि रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल या बड़ा गोश्त खाने से मसूड़े ख़राब होंगे, उससे दांत नुकसान लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर तो एक बंदा अपने दांतों की केयर कर रहे हैं, फ्लॉसिंग का यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। ब्रशिंग से हम बाहर की अपनी सर्फेसेस, अंदर की सर्फेसेस साफ़ हो जाती हैं, लेकिन दांत के जो बीच की सर्फेसेस हैं उसके लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी है। आपने गोश्त के हवाले से बात की तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है वो दांतों में कहीं फंसा रह जाते हैं। उसके लिए फ्लॉसिंग इज़ वेरी इजीएस्ट मेथड। फ्लॉस डेली करना चाहिए डॉक्टर साहब? रेगुलर करना चाहिए, हर खाने के बाद करना चाहिए। स्पेशली जिनको अक्सर दांत में खाना फंस जाता है ना, उनको फ्लॉस करना चाहिए। अच्छा, दांतों का मजबूत होना, इसके लिए कैल्शियम आपकी खुराक में शामिल हो। कैल्शियम के अलावा या कैल्शियम की सोर्स क्या हो सकती है जो आपकी डाइट में? कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको बॉडी फ्यूल कहता हूँ। सिर्फ दांतों को ही नहीं, बोन्स तो सिर्फ कैल्शियम बैंक्स हैं ना। कैल्शियम आपकी मसल मूवमेंट्स, मैं जो बात करूँ इसमें भी कैल्शियम यूज़ हो रहे हैं। ये जो मैं हाथों की मूवमेंट है इसमें भी कैल्शियम यूज़ हो रहे हैं। दांतों की मजबूती, अगर बच्चे को इनिशियली कैल्शियम अच्छा मिल गया ना तो उनके दांत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर कीड़ा एक्ट करते हैं उस पर, कुछ ऐसी एक्सक्रीशंस करते हैं, वो दांत को मुश्किल होगी उसको काउंटर करने में। तो कैल्शियम, एक तो दूध, आपने देखे बच्चों को शुरू से ही दूध की ज़्यादा, क्योंकि कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। आप थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, अब दूध तो हम सारी ज़िंदगी नहीं वो करते ना, तो दही पे ज़्यादा आए आप। दूध, दही, चीज़, ये चीज़ें कैल्शियम बढ़ाने का सबब है। कुछ सब्जियां भी हैं जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ज़्यादा पसंद करते, उसके लिए पालक है, पालक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अच्छा, अब ये बराह रास्त तमाम व्यूवर्स के समझने के लिए बात समझाइए कि ये कीड़ा है क्या चीज़
کیا یہ کوئی ورم کی جیسے ایک عام تاثر بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ باقاعدہ کوئی ورم ہوگا یا کچھ ہوگا، لیکن جہاں کالا پڑ جائے دانت کا حصہ وہ کیڑا ہے، جرم ہے، یا وہ چیز کیا ہے؟ اکثر پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرے دانت میں کچھ بلیک کلر کا سٹارٹ ہو گیا، کیا یہ کیڑا ہے؟ اکثر وہ سٹین ہوتے ہیں، اکثر وہ کیڑا ہوتے ہیں۔ کیڑا بیسیکلی ایک لیمین ٹرمینالوجی ہے، بیسیکلی وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے اگر ہم کھانا منہ میں پڑا رہ گئے، ٹھیک ہے، اس میں سڑان پیدا ہونے سے ایگزیکٹلی وہ ڈکے ہو جائے گا، جب کھانے کو ڈکے کرنے کے لیے بیکٹیریا آئے گا، بیکٹیریا جو ایسڈز ریلیز کرے گا وہ دانت کی خرابی کا باعث بنیں گے، تو وہ جو مین وجہ ہے وہ کھانا کا پھنسا رہ جانا اور پھر صفائی نہ ہونا، جب صفائی ہو جائے گی تو وہ کھانا واش آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک، اس کے بعد پرابلم نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ ڈرتی ہے کہ علاج مہنگا ہے دانتوں کا، اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ بھئی اکثر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مزید معاملہ بگڑ جائے گا ڈاکٹر کے پاس جانے سے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈینٹسٹری کے آلات ہیں ان سے بھی لوگ بہت خوفزدہ ہیں کہ آپ کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اسٹرلائزڈ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ان کی اسٹرلائزیشن کے لیے کتنے انتظامات ہیں جو ڈینٹسٹ کے کلینکس ہیں وہاں پر؟ اس کے لیے ایک پروٹوکول ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک انسٹرومنٹ پہ یوز ہو رہے ہیں، دیکھنے میں اس میں نہ کوئی بیکٹیریا نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ویزیبل تو نہیں ہے، لیکن ایسی ٹیکنیکس ہیں، پاؤچز ہوتے ہیں، آپ جب بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو آپ کے سامنے جو انسٹرومنٹ کھلے وہ پاؤچ سے نکل رہا ہو، یہ ایک بیسک طریقہ کار ہے، اور پاؤچ پہ بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں، تو جو بھی ڈینٹسٹ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا سب پاؤچز یوز کیا کریں تاکہ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن لیول اور ساتھ ہی ان کو اویئرنیس دیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انیمل اگر دانتوں کا اتر جائے جس کے بعد ٹھنڈا گرم زیادہ لگتا ہے، یہ وہ حفاظتی طے ہے جو دانتوں کو محفوظ رکھتی ہے، اس کے اترنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور جب ٹھنڈا یا گرم لگنا شروع ہو تو اس کی فوری ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ جو انیمل ہے اٹ از دا اسٹرانگیسٹ پارٹ آف یور باڈی، سب سے زیادہ ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط انیمل ہوتا ہے، اس کو اترنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ بیسیکلی جو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ انیمل کے نیچے جو آپ کی روٹ ہے ٹوتھ کی وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، آپ کی ایگریسو برشنگ، کچھ لوگ بہت زیادہ برشنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے مسوڑے اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پیٹ سینسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، تو وہ ایروژن کا باعث بنتی ہے، وہ انیمل کو بھی ختم کرتی ہے اکثر، کیونکہ تیزاب تو جہاں پہ پڑتا رہے تو وہ تو جگہ ایروڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو اگر تو ایروژن پہ بات چلی گئی پھر تو فلنگس کروائیں، اور ٹھنڈا گرم تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دانت میں کیڑا جب لگے، یہ ٹھنڈا گرم ایک نشانی ہے کہ آپ کے دانت میں پرابلم شروع ہو گئے، اس وقت آپ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ فلنگ کر دے گا، اگر اس سے لیٹ ہو جائے گا تو پھر بات آگے تک چلی جائے گی، روٹ کینال تک چلی جائے گی۔ اور اورل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ سب ڈینٹسٹ یہ پروگرامز کریں، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈینٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہر ایریا میں کم از کم ڈینٹسٹ موجود ہیں، وہ ڈینٹل سرجنز یہ کام کریں کہ فری ڈینٹل کیمپ سٹارٹ کریں، ہر 3 منتھس کے بعد اپنے کلینک میں اپنی پریکٹسز میں ایسے فری کیمپ سٹارٹ کریں جس سے لوگوں کا ڈینٹسٹ کے پاس جانا آسان ہو جائے، ایک تو ان کی پریکٹس بھی بڑھے گی اور لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں ان کو اویئرنیس مل جائے گی۔ تو میں خود اپنے سپر مارکیٹ پریکٹس میں ایسی جگہ پہ بھی ہر 3 منتھس کے بعد ریگولر چیک اپس رکھتا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، جو باتیں بہت سی وہ پوچھ نہیں سکتے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ کی شخصیت دیکھ کے ایک اور خیال یہ بھی آ رہا ہے کہ مسواک کا استعمال یا ہماری شرع میں دانتوں کی صفائی کی اہمیت کو اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے، احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، تو مسواک کا یا ہربس کا، ان چیزوں کا وہ کون سا آسان استعمال ہے جو آج کل ہر طبقے میں یہ شکایت ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ مسواک اکثر پیشنٹ جو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو برش نہیں کرتا، نہ میں ٹوتھ پیسٹ، میں صرف مسواک یوز کرتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، آپ مسواک کریں، آپ مسواک کریں ہر وضو کے ساتھ، آپ برشنگ کریں صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، مسواک کی سنت بھی پوری کریں اور برشنگ کی سنت بھی پوری کریں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی سنت میں ایک طرح سے آ جائے گا کہ آپ صفائی، منہ کی بیسیکلی مقصد صفائی کرنا ہے، وہ آپ برشنگ سے کریں یا مسواک سے کریں، مسواک سے کریں تو وہ زیادہ سنت کے قریب ہے، اور اس میں بہت سی ایسے ایکسٹریکٹس ہیں جو کہ میں نے ثابت ہے، کلینیکلی پروون ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ کی دانتوں کی صحت کے لیے، مسوڑوں کی صحت کے لیے، جو اکثر پرابلم رہتے ہیں، خون آتا ہے مسوڑوں سے، جی پرابلمس نہیں ہوتے ان میں۔ اچھا، اور ہربس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو بہت سی ایسی پیسٹس آ رہی ہیں، ٹوتھ پیسٹس جو کہ ہربس پہ کام کر رہی ہیں، نارملی جو کمرشلی اویلیبل ہیں وہ زیادہ تر فلورائڈ اور اس پہ کیمیکلز پہ کام کر رہی ہیں، اور فلورائڈ تو باقاعدہ زہر ہے۔
یہ تو بڑی آپ نے کنٹروورشل بات کی ہے. جی ہاں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹوتھ پیسٹ پہ ہیں تو وہ ہر والی ٹوتھ پیسٹ پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ٹوتھ پیسٹ کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک گھر میں جو ہے لوگوں کو مختلف لوگ رہتے ہیں، ان کے مختلف دانتوں سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ سلیکٹ کرتے وقت کیا چیز ہے دیکھنے؟ کچھ ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ سینسٹیوٹی کو فوکس کرتی ہیں، کچھ کسی اور ایلیمنٹ کو. یہ بتائیے کہ کون سے کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے ٹوتھ پیسٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے، اور کیا ایک ٹوتھ پیسٹ سارے گھر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر تو ٹوتھ پیسٹ ریکمینڈڈ ہے کسی ڈاکٹر کی طرف سے، جیسے کہ کسی کو بلیڈنگ گمز کا پرابلم تھا، تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، وہ یوز کریں. ٹھیک ہے. جنرل ٹوتھ پیسٹ آپ اپنی مرضی سے کمرشلی جو اویلیبل ہیں وہ آپ نارمل یوز کر سکتے ہیں. اب میں کسی برانڈ کا نام لینا یہاں پسند نہیں کروں گا، ورنہ میں آپ کو کافی گائیڈ کر سکتا ہوں. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دانتوں کے مسئلے کی خرابی آ گئی، اب دانت خراب ہو چکا ہے، روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہے یا دانتوں میں یہ مسئلہ ہے کہ اب اسے نکال دینا ضروری ہے، تو اس کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں یہ شکایات بھی ہیں کہ اس کے لیے جانوروں کی ہڈیاں یا ایسی چیزیں بھی کہیں کہیں استعمال کر لی جاتی ہیں جو مضر بھی ہو سکتی ہیں، جو غلط ہے، ایتھیکلی بھی غلط ہے. پہلی چیز یہ. دوسری یہ کہ اس پہ اتنی کاسٹ یا اس سے اتنا خوف کیوں کہ اس کے اخراجات سمجھ نہیں آتا کہ کن چیزوں کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے. بس ڈینٹسٹ اپنی اسکل کی قیمت لیتا ہے، ورنہ اگر پراپر طریقے سے کام کیا جائے، لوگوں کو پراپر اویئرنیس ہو، تو یہ کام بہت ہی اچھے احسن طریقے سے اور ایک فلاح کے طور پہ کم قیمت میں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ضروری احتیاط یہ ہے کہ آپ انسٹرومنٹ، کیونکہ یہ سرجری ہے ایک طرح کی، آپ نے دانت نکالنے کی بات کی، اس میں انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، ان کا اسٹیرلائز ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی آبادی میں اگر اتنا مہنگا علاج ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی آبادی کا حصہ جو ہے وہ علاج سے محروم رہ جائے گا. تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ویسے لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے خصوصی طور پر ڈاکٹرز کو؟ یہی تو میں تو اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اور ہر 3 منتھس کے بعد چیک اپ بھی رکھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں. اس کے علاوہ ڈینٹسٹ کو چاہیے اپنے ریٹس فکس نہ رکھیں، ٹھیک ہے، وہ ویریبل رکھیں، پیشنٹ کو دیکھیں کہ وہ کس لیول کا ہے، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں. ہر بندہ اگر آپ وہ کر دیں گے، ایک سٹاف ہے وہ باہر آ کے پہلے ہی ڈرا دیتا ہے کہ یار آپ کا اتنے میں دانت نکلے گا، وہ ایک دم ڈر کے پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی بلنگ سے پہلے گاڑی کا ماڈل دیکھا جائے یا موٹر سائیکل دیکھی جائے، اس حساب سے بلنگ کی جائے. ایگزیکٹلی، اس طرح سے غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ اگر یعنی دانت بھی غریب امیر میں تقسیم ہو جاتا ہے. نہیں، اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر آپ کی پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کی نارمل پریکٹس ہے، آپ اس میں غریب آدمی کے لیے فلاح کے لیے بھی کام کریں، اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ غریب آدمی کو دے سکتے ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں. جی ڈاکٹر عارض محمود، بہت شکریہ آپ کا، بہت مفید آپ سے گفتگو رہی. ناظرین، اورل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور اب بڑھتے ہیں خبرنامے میں شامل دیگر خبروں کی جانب.